علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک غزل ہے بال جبریل سے نمبر 11، بہت ہی خوبصورت ہے اینڈ آئی شیئر مائی تھاٹس۔ مٹا دیا میرے ساکی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہو۔ تو مٹا دیا میرے ساکی نے، تو میرے ساکی نے، میرے بنانے والے نے، میرے خالق نے، میرے مالک نے مٹا دیا۔ تو انہوں نے میرے لیے، میں ایک عالم منوتو میں رہ رہا تھا، ایک عالم ہے جس میں ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں ساری، وہ منوتو کا عالم کہلاتا ہے۔ منوتو ہے میں اور تو۔ علامہ اقبال کی دو نظمیں ہیں میں اور تو کے نام سے، دو مختلف اور بہت زبردست، ان پہ میں نے بات کی ہوئی ہے، وہ آپ سن لیں، پڑھ لیں بلکہ وہ نظمیں۔ تو یہ ایک میں اور تو ہیں، سو عالم من و تو جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ میں ہوتا ہوں، تو ہوتے ہیں، اس ہوتے ہیں، دیم ہوتے ہیں، میرا مذہب تمہارا مذہب، میری نیشنلٹی تمہاری نیشنلٹی، میری ذات تمہاری ذات، میرا رنگ تمہارا رنگ، میری نسل تمہاری نسل، میری زبان تمہاری زبان۔ تو اس میں ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، یہ ہے عالم من و تو۔ تو میں ایک عالم من و تو میں رہ رہا تھا، تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے، اس کائنات کے بنانے والے نے مجھ پہ فضل کیا، بے بہا فضل کیا، اور مجھے میرے لیے اس عالم من و تو کو مطلب ہٹا دیا اس کو میرے آگے سے۔ اور کیسے ہٹایا؟ پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے یہ پلا کے، یہ سمجھا کے کہ لا الہ الا ہو، کہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ جو کائنات ہے، جو ہمیں نظر آ سکتی ہے، جو نظر آتی ہے، جو نظر آگے آ سکے گی، اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو الہ کہا جا سکے، جس کو معبود بنایا جا سکے، ایکسیپٹ اللہ، یعنی کہ اللہ کی ذات کے سوا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے اس کائنات کے اندر، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی خیال، ایون کوئی مائنڈ کا کانسٹرکٹ جس کو آپ انسان جو ہے نا وہ معبود بنا سکے۔ تو یہ مجھے سمجھا کے، یہ مجھے پلا کے، تو میرے ساکی نے، میں یہ جس چکر میں رہ رہا تھا نا، جس جہان میں، اس کو میرے لیے توڑ دیا۔ نہ میں، نہ شعر، نہ ساکی، نہ شور و چنگ و رباب، سکوت کوہ لب جویا و لالائے خود رو۔ تو نہ میں نہ شعر، سو بیسیکلی اقبال کا ایک شاہین کے نام سے ان کی نظم ہے، تو اس میں اپنے شاہین کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، میں، شعر، ساکی، شور، چنگ، رباب، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اقبال کے شاہین کو، یا آپ نوجوان ہیں نا، ایک نوجوان کو اس دنیا کے ساتھ ہک کرتی ہیں۔ جس طرح سے اسپائڈر ہوتا ہے نا، تو اسپائڈر جو ہے وہ اپنا ویب بناتا ہے، رائٹ، اس کے پاؤں سے ایک چیز نکلتی ہے اور وہ اس کو کنیکٹ کرتی ہے، اس کا وہ اپنا ویب بناتا ہے، تو اس طرح وہ کنیکٹ رہتا ہے اپنے ویب کے ساتھ۔ تو اس طرح سے یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، جن میں ہم پڑے رہتے ہیں سارے موسٹ آف دا زندگی کا، میں، شعر، ساکی، شور، چنگ، رباب، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں، یہ ہمارے لیے ویب بنتی ہیں اور ہم اس دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ونس وہ میں لا الہ الا ہو پی لی، تو پھر سکوت کوہ لبے، تو انسان کو ایک اپنی ذات کے اندر ایک سکون آتا ہے، ایک سکوت آ جاتا ہے۔ تو اقبال اپنا بتا رہے ہیں کہ میں اس میں رہ رہا ہوں۔ گدائے میں کدا کی شان بے نیازی دیکھ، پہنچ کے چشمِ حیواں پہ توڑتا ہے سبو۔ تو جو ایک دفعہ یہ اس میں کو چکھ لے، لا الہ الا ولی، تو اس کی تو شان بے نیازی دیکھ، تو اس کا ذرا دیکھو تم کہ وہ کرتا کیا ہے، ہیں تو سارے ہم انسان، رائٹ، ہمارے اندر انسانی وہ رہتی ہے چیزیں۔ تو یہ ہے کہ آپ میں اس کو دو طرح سے کہوں گا، کہ ایک یہ ہوتی ہیں کہ جو الاؤڈ نہیں ہیں کام، آپ کے اندر پھر بھی خیال آتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو ہے کبھی مائل ہو جائے کسی کی طرف، لیکن وہ اس خیال تو آ سکتا ہے، لیکن اس خیال کو عمل تک پہنچنے سے پہلے وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ میں عمل کے پاس پہنچ چکا ہوں، تو وہ اس کو توڑ دیتا ہے، اس کو گرا دیتا ہے۔ تو یہ تو وہ ہے جو نان حلال، جو کہ حلال نہیں ہے۔
تو بعض اوقات ایک ایسی بھی سٹیج آتی ہے ایسے انسان کے لیے جس نے میں لا الہ پی لی، ایک خواہش خواہش، کوئی خواہش ہی نہیں رہتی، ایون جو حلال ہیں جن کی ایکسیس بھی ٹھیک نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کی ایکسیس ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ سب کچھ اس کا جو ہے نا وہ ان کو گراتا جاتا ہے بیسیکلی۔ تو چشمہ ہیما ہم جو ہمارے اندر سے نکلتی ہیں نا خواہشیں کوئی بھی، تو ان کو وہ پورا یعنی کہ اس کی ریچ میں ہوتی ہیں جب کوئی بھی تھاٹ، کوئی بھی خواہش، تو ان کو وہ اس خواہش کو چھوڑ کے تو آگے چلا جاتا ہے نا۔ میرا سبو چہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے قدود۔ تو جو میری شراب ہے، جو اقبال اپنی بتا رہے ہیں کہ وہ غنیمت ہے، جتنی بھی ہے۔ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں رائٹ، نہ کسی کو نہیں چھوڑتے، تو اقبال کو بھی نہیں چھوڑا کہ ہر ایک نے۔ تو یہ جتنی بھی ہے نا یہ غنیمت ہے، چونکہ یہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی، اینڈ آئی 100% ایگری ود دیٹ، یہ کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ میں نو نیاز ہوں مجھ سے حجاب ای اولا، میں نو نیاز ہوں مجھ سے حجاب ہی اولا، کہ دل سے بڑھ کے ہے میری نگاہ بے قابو۔ تو میرے اوپر نیا نیا فضل ہوا ہے، میرے اوپر نیا نیا کرم ہوا ہے، یہ چیزیں میرے اوپر نئی نئی وارد ہوئی ہیں، تو میری ایک اور سٹیٹ میں ہوں، تو مجھ سے حجاب ہی اولا، یعنی کہ مجھ سے بچ کے ہی رہو۔ اس کا مطلب کچھ یوں ہو سکتا ہے، تو میں پھر وہی مثال دوں گا، میں ایک بچے کی مثال دیتا ہوں۔ بچوں کو آپ کھلونے والی دکان پہ لے جائیں تو وہ جب وہاں ہوتا ہے نا تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اتنے سارے کھلونے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، ادھر اس کی آنکھیں گھومتی ہیں بچوں کی کہ یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے۔ تو یہی کوئی اس طرح کی کیفیت ہے، تو اس کیفیت میں آپ اس بچے کو آپ انگیج نہیں کر سکتے، اس کو بس انجوائے کرنے دو، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو اگرچہ بحر کی موجوں میں ہے مقام اس کا، صفائے پاکی تنیت سے ہے گوہر کا وضو۔ جو موتی ہوتے ہیں نا وہ وضو کیسے کرتے ہیں؟ ہوتے تو پانی کے اندر ہیں، لیکن پانی اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو بیسیکلی وہ ہے ہی پانی کے اندر، تو انہوں نے وضو کیا کرنا ہے؟ ایک یہ تھاٹ ہو سکتی ہے بتانے کے لیے کہ وہ ہیں ہی، لیکن جو گوہر کا وضو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی اس کی اندر کی نیک نیتی، وہ اپنے اندر کی خوبصورتی اور اندر کی پاکیزگی کے ساتھ اپنا وضو کرتے ہیں اور وہ چمکتے ہیں۔ آپ پانی کو یوں بھی لے سکتے ہیں جو سمندر کا، کہ وہ ایک حجاب ہے یا ایک تاریکی ہے جس کے اندر وہ گوہر ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے اندر کی اس سے وہ جگمگاتا ہے، اپنے آپ کو روشن رکھتا ہے، اس سے وضو کرتا ہے۔ جمیل تر ہیں گل و لالہ فیض سے اس کے، نگاہ شاعر رنگی نوا میں ہے جادو۔ تو جمیل تر ہے لالہ و گل و لالہ فیض سے اس کے، تو آپ گل ہیں اور آپ ہی لالہ ہیں، آپ میں سے کچھ جو ہیں وہ گل ہیں اور کچھ جو ہیں وہ لالہ ہیں، اور جو بھی اس رستے پہ آئے گا اور سارے جو ہیں وہ جمیل تر ہیں، وہ خوبصورت ہیں، آپ خوبصورت ہیں، اور آپ کو اس شاعر کی، جو اقبال اپنا بتا رہے نا، اس کی رنگی نوا، شاعر رنگی نوا، یہ مختلف شاعر تھے، یہ ٹریڈیشنل شاعر نہیں تھے۔ آپ کو، مجھے، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے اور ان کو پورا سمجھنا چاہیے کہ یہ شاعر رنگی نوا کیا ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر، میری شاعری میں ایک جادو ہے، اور یہ جو آپ کو لالہ اور گل کے جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے نا لوگوں کے چہروں پہ، تو یہ میری نوا کا کمال ہے، سو اللہ کرے کہ ہمارے چہروں پہ بھی یہ جو جس فیض کا ذکر ہو رہا ہے نا وہ ہمارے اور آپ کے چہروں پہ وہ نظر آئے، سو ہم دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔